Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study about Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu, companion of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is section 4 in your book, The First Islamic Community. Now here we are going to initiate our topic. Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu was the first Umayyad to become a Muslim. آپ پہلے امیاد قبیلے کے تھے جو مسلمان ہوئے. His uncle beat and tied him with ropes after his family found out that he had converted to Islam. آپ کے انکل نے آپ کو مارا بھی اور رسیوں سے باندھا بھی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کا شروعات ہو گئی. He was one of the early Muslims who were persecuted and tortured by the Makkah pagans. آپ وہ مسلمان تھے جنہوں نے شروعات میں ہی دین قبول کر لیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بہت زیادہ ٹارچر کیا ہوا. پرسیکیوٹ آپ کو مینٹل ٹارچر کیا ان لوگوں نے جو مکہ کے کافر تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے پراسپیریس مرچنٹ. پراسپیریس مرچنٹ کافی خوشحال تجارتی یعنی آپ ایک کامیاب تجارت کرنے والے شخص تھے. ہی فریڈ نیومرس مسلم سلیوز فرام دا کنٹرول آف دیئر پیگنس آنر. اور آپ نے بہت سارے مسلمان غلاموں کو کافر حاکموں کے حاکمیت سے آزاد کرایا. اور آپ نے ایسے بہت سارے جو مسلمان ہو چکے تھے اور کافروں کے غلام تھے انہیں پیسے دے کے آزاد کرایا. When the Qurayshi social and economic boycott forced the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his tribe to seek refuge in the Saib of Abi Talib. جب قریش کے سیاسی اور معاشی طور پر جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا محمد کا اور محمد کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مجبور ہو گئے ریفیوج پناہ لینے پر کہ صاحب ابی طالب کے پاس جا کر آپ نے پناہ لی. یہ وہ قریش والوں کا ظلم و ستم تھا کہ آپ کے کاروبار اور آپ کے پیسوں کے ذرائع کو بند کر دیا, آپ کا بائیکاٹ کر دیا, آپ مسلمانوں سے کوئی چیزیں خرید نہیں رہے تھے تو آپ مجبوراً آپ کو پناہ لینی پڑی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ used his influence among the Quraysh to ensure supply of provision to the besieged people. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اثر و رسوخ اختیار استعمال کیا قریش کے سرداروں کے ساتھ اور اس بات کی یقین دہانی کرائی پروویژن تاکہ کھانے پینے کا سامان روزمرہ کا سامان ان لوگوں تک پہنچ سکے بسیجی جن کا محاصرہ کر لیا گیا ہے یا جن کا بائیکاٹ کر دیا گیا جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. اس طریقے سے آپ نے دین کی خدمت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موو ٹو مدینہ آفٹر مائگریشن ٹو اباسینیا ود ہز وائف. حضرت عثمان جو ہے مدینہ چلے گئے اور اس سے پہلے وہ اباسینیا گئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ, یعنی کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی. He was among those who twice performed the hijrat in Allah's way. آپ وہ ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں. پہلے آپ اباسینیا گئے اور اس کے بعد آپ کو مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ provided the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with continual care following his own hijrat to مدینہ. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان نے مکمل طور پہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی مسلسل کیئر فراہم کی ہجرت مدینہ کی طرف میں اور ہجرت مدینہ سے پہلے. When this exception of the Battle of Badr, with his exception of Battle of Badr, he participated in every significant conflict fought throughout the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ جنگ جو نبی مرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی گئی آپ نے تمام جنگوں میں شرکت کی سوائے جنگ بدر کے, اس میں آپ نہیں جا سکے. At that time the Holy Prophet's daughter صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ his wife was in a serious medical condition. یہ آپ کیوں نہیں جا سکے تھے جنگ بدر میں؟ کیونکہ نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو آپ کی وائف تھیں اس وقت سنجیدگی سے بیمار تھیں اور سیریس میڈیکل کنڈیشن تھی جن کی حفاظت اور کیئر کرنے کی وجہ سے آپ جنگ بدر میں شرکت نہ لے سکے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم wed his other daughter کلثوم to his following her passing. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی, یعنی کہ یکے بعد دیگرے. پہلے حضرت رقیہ تھی ان کے انتقال کے بعد کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے پڑھا دیا. For this reason he became recognized as the keeping of 2 lights ذو نورین. اسی وجہ سے آپ کو جانا جاتا ہے 2 روشنیوں والا جسے ذو نورین کہتے ہیں, یعنی 2 نور والا 2 روشنیوں والا, کہ جس کے گھر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تشریف لائیں. At the time of the Treaty of Hudaybiyah, جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا, when Muslim approached مکہ, جب مسلمان مکہ آئے, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ to negotiate with the unbelievers.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بات چیت کرنے کے لیے جو غیر مسلم تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا تھا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر کتنا زیادہ اعتماد تھا. پلیز ڈو دس کائنڈلی سبسکرائب دس چینل, لائک اینڈ شیئر دس چینل, کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. This demonstrates the trust and confidence that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم placed in him. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پر کتنا زیادہ بھروسہ اور یقین تھا. The name Ghani was given to Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ because he freely utilized his wealth in the name of Islam and Muslim. آپ کا لقب غنی ملا یعنی کہ سخاوت کرنے والا, کیونکہ آپ کھلے ہاتھوں سے فراغ دلی کے ساتھ اپنی بہت زیادہ دولت مسلمان اور اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کرتے تھے. ان مدینہ مسلمز ور فیسنگ دا شارٹیج آف واٹر. ایک دفعہ مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی کمی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارینج اے ویل آفٹر پرچیزنگ فرام اے جیو ان 20,000 درہم. آپ نے جیو یعنی ایک یہودی سے 20,000 درہم میں ایک پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ مسلمانوں کی پانی کی قلت ختم ہو سکے. He served this well to the Muslims for their use. ویل کا مطلب کنواں. آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے سرو کر دیا پورا کا پورا. مسجد نبی was too small that time when many tribes accepted Islam after the Treaty of Hudaybiyah. صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے قبائل نے جو اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد مسجد مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں نماز کی گنجائش کم ہو گئی تھی اور وہ چھوٹی پڑ رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ willingly extended the مسجد نبوی by investing his wealth on it. نبی پاک کے کہنے پر حضرت عثمان نے برضا و رغبت اپنے دل سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کیا. آفٹر دا ریکویسٹ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار کلیکٹنگ فنڈس. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے فنڈ کلیکٹ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی. ہی ٹول آل دا ایکسپینڈیچر ہمسیلف سنگل. ہی ٹک انہوں نے تمام تر اخراجات بذات خود اکیلے ہی اٹھا لیے تھے مسجد نبوی کی توسیع کے. ایٹ دا ٹائم آف تبوک ایکسپیڈیشن ہی پارٹیسپیٹڈ گریٹلی بائی ہز ویلتھ. جب تبوک کی طرف ایک قافلہ بھیجا جا رہا تھا تو آپ نے بہت بڑی پیسے کے ساتھ دولت کے ساتھ اس کی مدد کی. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said about him. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا for every apostle of Allah there was a constant companion. ہر نبی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ہے. and my companion in paradise will be Usman. اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. یہ حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے. The holy prophet was so pleased with him that after the death of his two daughters who were married to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے کہ دو آپ کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے اور دونوں ہی انتقال کر گئیں. اس موقع پہ آپ نے کہا the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that had he any other daughter, اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی, he would have given her in marriage to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ خوشی اور رغبت اپنی بیٹی کو تیسری بیٹی کو بھی حضرت عثمان کے ساتھ نکاح میں دے دیتے. اور یہ حدیث بھی ہمیں